میزان ڈیجیٹل کے ساتھ راجہ شاہ لطیف حاضر خدمت ہے۔ اس وقت جب حالات بالکل جنگی نوعیت کے بن چکے ہیں، پاکستان اور انڈیا کی فوجیں بالکل ٹارگٹ پوزیشن پہ بیٹھی انتظار میں ہیں کہ کہیں سے حکم آئے اور ہم اپنی کارروائی کریں۔ اور اس موقع پہ آج میرے ساتھ میرے مہمان ہیں جن کا وار پہ اور خارجہ پالیسی پہ، سیاسیات پہ عبور حاصل ہے، اور وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میرے مہمان جناب کرم داد خان ایڈوکیٹ، المعروف کے ڈی خان ایڈوکیٹ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ جناب۔ بلا تمیز میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت دونوں فوجیں بالکل آمنے سامنے بیٹھی ہیں، تو کیا بننے جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ اس پہ ایک پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ مودی کا جو جنگی جنون ہے وہ اپنا جنگی جنون اپنے ملک کے حساب سے اور اپنی RSS کو تقویت دینے کے لیے کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور پاکستان میں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان معاشی اور سیاسی لحاظ سے بہت کمزور ہے اس وقت، لیکن مودی کو اور مودی کے ساتھ جو اس کی پروردہ پریس ہے، میڈیا، اس کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے ایک اکسیر بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پاکستان کے معاشی حالات کو اچھے نہیں، لیکن سیاسی طور پہ پاکستان کی قوم پوری متحد ہو گئی ہے اور ہو جائے گی۔ اب جنگ میں نقصان کس کا ہوگا، یہ بنیادی کوشچن ہے جس پہ گفتگو نہیں ہوتی، چونکہ میڈیا پہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان تو مقروض قوم ہے، پاکستان کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نیوکلیر ویپن۔ انڈیا کا جو ہے معاشیات کی روح سے، انڈیا کا معاشرہ سیاسیات کی روح سے، اور انڈیا کی جو معیشت ہے معاشیات کی روح سے انٹرپرینیور کنزمپشن ایج میں داخل ہونے والی ہے۔ اس کا مقابلہ چائنا، امریکہ اور G8 کے ساتھ ہے۔ اگر انہوں نے یہ جنگ کی تو انڈیا 100 سال پیچھے چلا جائے گا اور انڈیا ڈیولپنگ کنٹریز کی صف میں آ کے کھڑا ہوگا، معاشی اعتبار سے، معاشی اعتبار اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ سیکولر انڈیا سے وہ ایک جنونی انڈیا میں چلا جائے گا اور انڈیا کے خود ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہاں کا جو دانشور ہے اس کو اس بات کا ادراک ہے، اور ماس ہے مودی اور RSS کے۔ جبکہ پاکستان سے جو لوگوں کو توقع ہے کہ پاکستان 4 دن جنگ نہیں کر سکے گا، دنیا کی جنگوں کی تاریخ دیکھ لیں، چنگیز خان سے آج تک جو لوگ کمزور ہوتے ہیں جنگ میں، وہ آخری اپنا ویپن پہلے اپنا حربہ پہلے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم کمزور تو نہیں ہیں نا۔ سنیں میری بات، معاشی لحاظ سے ہم کمزور ہیں، اس بات کو ماننا چاہیے۔ مجھے ایک طرف سے آپ دانشور کہتے ہیں، ایک طرف سے میں لکی لپٹی بات نہیں کر سکتا۔ صحیح بات یہ معاشی لحاظ سے ہم کمزور ہیں، سیاست بھی ہماری کمزور ہے، اس بات کو ہم فیکٹس کو مانتے ہیں، لیکن جب ہمارے سر پڑے گی ہم وہ کریں گے کہ ہم تو پہلے سے ہی کنزمپشن ایج میں نہیں جا رہے، انڈیا جا رہا ہے، تو اس کا رزلٹ جو ہوگا صرف انڈیا پہ نہیں ہوگا، ساؤتھ ایشیا پہ ہوگا، یورپ پہ ہوگا، امریکہ پہ ہوگا اور چائنا پہ ہوگا۔ یہ بات تو وزیر خارجہ نے بھی کہا، اور جب کہ ہم سٹارٹ نہیں کرتے، اگر کی تو ختم پھر ہماری سن لیں، اور اگر یہ ساری دنیا کے لیے مولک خطرہ ہے تو کہاں بیٹھی ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں G8 والے، کہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے محافظ بنے ہوئے ہیں؟ اگر وہ بر وقت اس کو نہیں روکیں گے تو یقین جانیں کہ دنیا تباہی کی طرف جا سکتی ہے۔ اور یہ جو کرۂ ارض ہے، اس پہ ایک ایسا معاملہ آئے گا جب ماحولیات تبدیل ہوں گے کہ یہ شاید مریخ بن جائے، اور دوسری مذہبی اپروچ سے دیکھیں تو ممکن ہے یہی قیامت کی ابتدا ہو۔ وہ جو غزوہ ہند کی باتیں ہمارے مولوی کرتے ہیں جاہل، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ غزوہ ہند شاید اسی طرح برپا ہو۔ تو اس لیے یہ میں کسی کو ڈراتا نہیں ہوں یا میں کوئی موت کا منظر نہیں پیش کرتا، لیکن یہ فیکٹس ہیں۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آپ ہمارا جو اس وقت وار اسٹریٹجی ہے یا جو وار انالیسز ہیں، وہ الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اعتبار سے کم ہیں، لیکن جذبہ جہاد
اور جذبہ جنون کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ ان کو پچھاڑ کے رکھ دیں گے اور ان کی کوئی بھی کارروائی دیکھیں کامیاب نہیں۔ میں نے خوبصورت لفاظی کے بجائے، نہروں کے بجائے حقیقت بیان کی کہ ہیومن بیہیویئر کیا ہوتا ہے جنگ میں۔ ہیومن بیہیویئر جنگ میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کم ہوں۔ بہترین مثال بدر کی لیں آپ، 2 بچے اٹھے، انہوں نے جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو مار دیا۔ 313 والے میں یہی کہتا ہوں، جی ہاں، بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہیومن بیہیویئر ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کو پہلے کے طور پہ استعمال کرے گا۔ اس میں تو کوئی دوسری کلام ہے ہی نہیں کہ نیوکلیر ویپن ہے ہمارے پاس، تو جب استعمال ہوگا تو یک طرفہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہماری فوجیں ڈپلائی نہیں ہو سکیں گی، وہ موو نہیں کر سکیں گی، تو باقی اس کو یہ سمجھ، یہ چیزیں تو پہلے سے سنیں، یہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے، اس آدمی کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جب یہ موو نہیں کر سکے وہ کیا کرے گا بندہ۔ اور میں وکالت کے اندر اپنے 38 سالہ تجربے میں بتاتا ہوں کہ جتنے مرڈر کیس ہوتے ہیں اس میں طاقتور لوگ نہیں کرتے، کمزور کرتے ہیں اور جیت انہی کی بات۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے اچھا، اس میں میں ایک اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان رقبے کے لحاظ سے بھی انڈیا کا تیسرا حصہ ہے، اور یہاں پہ بھی اگر انڈیا کوئی نیوکلیر وار کرنا چاہتا ہے تو اس کا اثر بہت جلد یہاں سے گزر کے باقی ممالک میں جا سکتا ہے، میں نے کیا کہا، اور وہ بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے انڈیا پاکستان کا۔ نیوکلیر وار مینس دا ڈسٹرکشن آف ہول ورلڈ، بے شک، اور ہول ورلڈ کے لیے جس وقت آپ کے یہ سارا مالیاتی معاملہ تبدیل ہوگا، پہلے ہی آپ دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جب اوزون ختم ہوگی ویئر دا ورلڈ ایگزسٹ، اس پہ کیوں نہیں میڈیا ہمارا بات کرتا اور انڈیا کا کیوں نہیں کرتا؟ نمبر گیمنگ میں کیوں لگے ہوئے ہیں دونوں میڈیا؟ میں میڈیا کو یہ کہوں گا کہ میڈیا رول وہ ادا نہیں کرتا جو ریالٹی پہ ہے۔ بنیادی چیز جو دیکھیں کہ کرۂ ارض سے انسانیت ختم ہو رہی ہے، اس بات کا ادراک کسی کو نہیں ہے۔ غیر سنجیدہ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی 5 وہ مستقل ممبر بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور G8 والے بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ان کے اس وقت فرائض میں شامل ہے، فرائض نہیں، انسانیت کی بقا کے لیے ان پہ یہ واجب ہے کہ وہ فرض ہے اپنا کردار ادا کریں، ہاں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے بالکل نہیں سوائے ایران کے ابھی تک کسی ملک نے پیشکش نہیں کی۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں، اپنی صنعت کو آگے بڑھا رہا ہے اس وقت انٹرنیشنل انٹرپرینیورز، اپنی ڈیفنس صنعت کو بڑھا رہا ہے۔ اب دنیا رہے گی تو ڈیفنس سے چلے گا، امریکہ کا بھی، یورپ کا بھی، امبانی کا بھی، برلا کا بھی، ٹاٹا کا بھی۔ صحیح کہا، تھینک یو۔ اور اس میں آخر میں مختصر ایک جملہ یہ مجھے چاہیے ہوگا عوام کے لیے، قوم کے لیے، کہ اگر ہندوستان جہریت کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پاکستان، ریاست پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شہری پہ واجب ہے کہ وہ ریاست پاکستان کی بقا، سلامتی، عزت اور عظمت کے لیے اپنی جان کا آخری خون کا آخری قطرہ بھی بہا دے۔ صحیح ہے۔ تھینک یو۔ ابھی یہ بظاہر تو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن حکومت پاکستان کا نمائندہ بھی اس وقت آزاد کشمیر میں موجود ہیں، وزیر امور کشمیر، انہوں نے کیرن سیکٹر میں جا کے ایک بہت بڑی ریلی نکالی جو بالکل لائن آف کنٹرول کے آمنے سامنے ہے، اور اسی کے سامنے انڈیا بیٹھا ہے شارٹ گن لے کے جو شارٹ رینج میں ہے، وہاں پہ جلسہ بھی کیا، اور آج وہ ہمارے دوسرے سیکٹر میں جا رہا ہے جس کو چکوٹھی کہتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک جلسہ عام کر رہے ہیں۔ اس سے یہ میسج آتا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہر قسم کی جارحیت کے مقابلے کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہو کے مقابلہ کرے گی۔ میری تو اس میں یہ رائے ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی آخری منزل پاکستان ہے، ریاست پاکستان۔ صحیح ہے۔ وزیر امور کشمیر اور پاکستان کے وزیر دفاع کو سیالکوٹ، ظفروال
اور لاہور کے سیکٹر پہ بھی جانا چاہیے، جانا چاہیے. اور یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ صرف ایل او سی پہ جنگ ہے. میرا نقطہ نظر اس سے ذرا مختلف بھی ہوگا کہ یہ ایل او سی پہ آ کے جنگ نہ کریں، وہاں بھی جائیں، وہاں بھی انڈیا کی جارحیت موجود ہے، وہاں پہ بھی فوجیں ہمنے سامنے deploy ہو وہاں چکی ہیں. جائیں. جی ہاں. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو جگانے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. یہ تو جا کے 1946 میں یونینسٹ لوگ جو تھے یہ پاکستان کے حامی بنے. ہم صحیح. ہماری جدوجہد جو ہے یہ آج 1910 سے یہ ہم لوگ پاکستان کے لیے یا اس کے لیے پاکستان جیسے خطے کے لیے علامہ اقبال اور اس طرح کے ہمارے جو اس وقت کے بزرگ تھے ہم کر رہے تھے. 1931 میں تو ہم نے باقاعدگی سے ایک تحریک کا آغاز کیا. لہذا میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو مت جگائیں. پاکستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو، کے پی کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو جا کے پاکستان کی ریاست کے ساتھ وفاداری کی طرف لے آئیں. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے مہربانی.